ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الأعظم فی الأراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید صلوات بھیجیے گا بر محمد حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ مقبورہ شمیم بانو بنت جناب سجاد علی صاحب مرحوم کی روح کو ارسال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد عزیزان گرامی، ایک مومنہ اور عاشقہ سید الشہداء کے 40ویں کی مناسبت سے ان کے بچوں کی جانب سے مجلس ادا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اولاً رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ علماء کرام اور بزرگوں کی موجودگی میں چند ایک مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا کروں گا سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرمان سے جس میں مولا نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ راوی اب اصل ہروی ہیں، فوراً سوال کرتے ہیں وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرُكُمْ، مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ اس موقع پر امام رضا غریب نے فرمایا تھا أَن يَتَعَلَّمْ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمَهَا النَّاسِ، ہمارے امور کو زندہ کرنے کی روش یہ ہے کہ انسان ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اور اس کے بعد کا فقرہ ہے فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری جانب کھنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موجودہ دور میں جبکہ عالمی منظرنامہ آپ کے پیش نظر ہے، اسلام کے تئیں نفرتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، حقیقتوں کو
پامال کیا جا رہا ہے، ایسے میں ضرورت ہے کہ آیات قرآن مجید اور سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے پیرائے میں گفتگو ہو، تاکہ ہمارا جوان بھی دین فہم ہو، باشعور ہو، باہوش ہو، اور دنیا کے تمام مکاتب فکر اور مذاہب اور ادیان و دھرم سے تعلق رکھنے والے اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکیں۔ میں پیش کروں گا چند ایک مطالب بہت سکون کے ساتھ، جو میرا اپنا ایک طرز ہے اور اپنی ایک نہج ہے۔ قرآن مجید جو عظیم الشان کلام ربانی 14 صدیوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی وہ کتاب، جو آج بھی چیلنج قل اے کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اے پیغمبر اگر کسی کو اس قرآن مجید کے الہی کتاب ہونے میں شک ہے تو وہ قرآن کے کسی ایک سورے کا جواب لے کر آئے۔ اور پھر پروردگار کا یہ فرمان کہ انسان جسے چاہے اپنا یاور، اپنا معین، اپنا ناصر، اپنا مددگار بنا لے اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، کسی ایک سورے کا جواب تو دور کی بات ہے، کسی ایک حرف کا جواب بھی عالم انسانیت مل کر نہیں لا سکا ہے۔ اس قرآن مجید کے لیے ہمارے ہاں سستی ہے، ہمارے ہاں تساہلی ہے، ہمارے یہاں کاہلی ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کو مردوں کی کتاب بنا دیا ہے، معذرت کے ساتھ۔ جب ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوگا تب ہم اس کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کریں گے، جبکہ مرنے والے کے لیے تلاوت قرآن یقیناً مفید ہے، لیکن مرنے والے کو تلاوت قرآن مجید کا فائدہ اس وقت پہنچے گا جب اس نے دنیا میں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھا ہو۔ لہذا اپنے مردہ دل کو حیات نو عطا کرنے کے لیے ہم سب کو، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو قرآن سے مانوس ہونا پڑے گا۔ اور پھر سید الشہداء کی سیرت قرآنی، امام رضا کی سیرت قرآنی، امیر المؤمنین کی سیرت قرآنی، اہل بیت اطہار، حتیٰ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ صحابیہ امیر المؤمنین کو ام المؤمنین عائشہ، یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، سب نے لکھا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ چونکہ قرآن سے مانوس تھا، صحابیہ امیر المؤمنین فوراً جواب دیتا ہے قرآن مجید نے ہم مردوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ خواتین اور ازواج پیغمبر کو گھر میں رکنے کا حکم دیا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ کبھی کسی اپنے خطیب سے، اپنے ایریے میں آنے والے علماء سے گزارش کیجیے گا کہ تاریخ کے ان حقائق کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس قرآن مجید میں پروردگار عالم نے شہزادی کونین، بنت پیغمبر، شجنت المصطفیٰ، ام الائمہ، کفو سید الاولیاء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں متعدد آیات ارشاد فرمائی ہیں۔ میں نوٹ بھی کر کے لایا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں سب کی تلاوت کر سکوں گا، جہاں بزرگ علماء اہل سنت اور مفسرین اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر اس لفظ سے مراد کوئی اور نہیں سوائے بنت پیغمبر کے۔ بعض آیات تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، بعض آیات وہ ہیں جن کی معمولاً تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا مرضیہ سے منسوب دنوں کی آمد ہے، اور خود ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر میں شہزادی کونین کے سلسلے میں مجالس رضا کا اہتمام ہوتا ہے اور پر رونق طریقے سے ہونا چاہیے۔ بنت پیغمبر کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، شہزادی کونین کی عظمت کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا یہاں پر زمیندار، رؤساء، صاحبان دولت، مالدار، سید گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تشریف فرما ہیں۔ غور کیجیے گا میری اس ایک بات پر، قرآن مجید نے نبی آدم کے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تمہارے لیے ذات پیغمبر نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، مشعل راہ ہے۔ بی بی دو عالم کے لیے وقت کا امام اپنی توقیع میں فرماتا ہے وَلِيَفِّ ابْنَتِ رسول اللہ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے میرے لیے بنت پیغمبر آئیڈیل، مشعل راہ، نمونہ عمل۔ میدان کربلا میں امام علی مقام فرماتے ہیں لکم فی اسوہ، تمہارے لیے مجھ حسین کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ لیکن بعض افراد جنہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس ممبر کے صحیح استعمال کا علم نہیں ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو رنگین پوسٹر دیکھتے ہیں، ہاں فلاں صاحب، اور پھر بڑے بڑے القاب دینے والے بھی ہم ہی آپ ہیں۔ اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب اللہ کو یاد کیا کیجئے، حکیم امت کہا کرتے تھے جب قوموں میں جہالت آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے القاب و خطابات سے نوازا جانے لگتا ہے۔ یہ اس امبیڈکر نگر کے جوان کا درد ہے جو چھلک رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے واقعی میں، مجالس عزاداری سید الشہداء، محبت اہل بیت کے نام پر ہمارے یہاں کتنی مجالس، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ سیمینارز کتنے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں کتنی ہو رہی ہیں، جوانوں کے لیے لیکچرز کا اہتمام کتنا کیا جا رہا ہے، تو کیا علماء موجود نہیں ہیں؟ کیا علماء آپ کی بستی کے، آپ کے ضلع کے نخرے والے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہے؟ کب سماج میں بیداری آئے گی؟ جیسے ہی سیرت پیغمبر اور آل پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ لفاظی سننے کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں تو شور شرابہ چاہیے، اللہ لنگامہ نام ہونا چاہیے، فوراً ہمارا جوان کہتا ہے مولانا کہاں وہ 1400 سال پہلے زندگی بسر کرنے والے حضرات اور کہاں ہم جیسے گنہگار۔ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں پیغمبر خاتم اور آل پیغمبر اعظم کو نمونہ عمل بنایا جا سکے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں پہنچائی گئی، توجہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے ہم میں سے ہر انسان کو 2 طرح کے کمالات عطا کیے۔ بعض کمالات وہ ہیں جو من جانب اللہ، جو اللہ کی عطا، جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا تو اس میں میرا اپنا ذاتی کمال کیا ہے کہ میں اپنی سیادت پر ناز کروں؟ اور میں عرض کر دوں سید الساجدین ذو الصفینات میر کاروان حسینی حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، طبقاتی نظام کو، بیجا تعصب کو ختم کرنا ہوگا۔ عصبیت سے امام سجاد نے پناہ طلب کی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مطیع پروردگار حبشی سیاہ پوست ہو تو جنت اس پر واجب ہے، لیکن اگر ایک سید قرشی معصیت کار پروردگار ہو تو جہنم اس کے اوپر لازم ہے۔ یہاں معیار نسل نہیں ہے۔ تو ایک کمال وہ ہے جو اللہ نے عطا کیا، ایک کمال وہ ہے جو ہماری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس ایک قاعدے سے نبی آدم اور اولاد پیغمبر آدم بھی مستثنی نہیں ہیں۔ پیغمبر آدم معصوم ہیں، پیغمبر آدم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو ہم سے اور آپ سے جو یہ مطالبہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے رسول کی سیرت، یا پھر وقت کے امام کا کہنا میرے لیے بنت پیغمبر کی سیرت، یا امام حسین کا کربلا میں کہنا میری سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو ان ذاتی کمالات میں ہمیں اپنے لیے ان معصوم ہستیوں کو سیرت اور آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی مرد کہے اللہ نے ہمیں امام کیوں نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں معصوم کیوں نہیں بنایا۔ ہمارے گھر کی خاتون خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر سکتی ہے کہ خدایا تو نے ہمیں عصمت کا درجہ کیوں نہیں عطا کیا۔ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، یہ قطعی بات ہے، ممکن نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کا دسترخوان جدا ہوتا تھا، امام حسن اور امام حسین کا دسترخوان جدا ہوتا تھا، تو آخر کن جگہوں پر ان معصوم ہستیوں کو ہمیں اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہیں؟
ان اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز میں محمد اور آل محمد کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل ان معصوم ہستیوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ وہ اعلیٰ انسانی اقدار، وہ ویلوز کیا ہیں؟ اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ مسجد بھری ہوئی تھی، برادر بزرگوار کی امامت میں ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی، لیکن تھے ایسے افراد 2 صف اور لگ سکتی تھی، لیکن مسجد خالی رہی۔ جبکہ امام رضا غریب جب عمران صابئی آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، امام جیتنے کی کگار پہ ہیں، وقت نماز آ گیا، وہ کہتا ہے ذرا سی دیر اور رک جائیے، امام کہتا ہے نہیں، نصلی ونعود، ہم پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس آ کر کے تم سے مناظرے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو بولے وقت نماز کی پابندی، آپ یقین کیجئے لائق مبارکباد ہیں، لائق ستائش ہے مرحومہ کے فرزندان۔ مجھے پتہ چلا کہ مرحومہ عاشق نماز تھی، خود تو نماز پڑھتی تھیں، محلے کے بچوں کے لیے اپنے بچوں سے جانماز منگاتی تھیں، تقسیم کرتی تھیں۔ یہ وہی سیرت فاطمہ ہے۔ بی بی دو عالم شہزادی کونین کی سیرت کا نمونہ کیا ہے کہ شہزادی شب قدر میں بچوں سے اعمال شب قدر کرانے کے لیے دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی تاکہ بچے رات میں اللہ کی عبادت کے لیے بیدار رہ سکیں۔ یہ وہی اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز ہیں جس میں ہمیں بی بی دو عالم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دینا ہے۔ اللہ کی بندگی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، خدا سے راز و نیاز دعا و مناجات ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو، شوہر کی فرما برداری ہو، بچوں کی تربیت ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوں۔ میں 2 ناموں پہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں شہزادی کونین کے، اور ناموں کی تعداد بی بی دو عالم کی الا ماشاء اللہ۔ پھر میں عرض کروں گا، بار بار کہہ رہا ہوں، سیریلز نے تباہی مچا رکھی ہے، ایسے ایسے نام ہمارے بچوں کے رکھے جا رہے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مثلا ایزن، یہ کون سا نام ہے بھائی؟ انما حلتا منتشا، کیا اس کو نام کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ حق الولد علی والدہ ثلاث ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے، قرآن کی تعلیم دینا باپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيُزَوِّجَهُ اذا بلغ، جب بچہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو بر وقت اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ توجہ کی، 2 ناموں کو فقط مورد خطاب قرار دوں گا، گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ پہلا نام بی بی دو عالم کا جو بہت اہم ہے وہ ہے ہانیہ۔ ہانیہ کے معنی کیا ہے؟ جس کے ہاں عطوفت پائی جائے، جس کے ہاں مہربانی پائی جائے، جس کے ہاں شفقت پائی جائے، جس کے ہاں نرم دلی پائی جائے، جو رحمت و رأفت پروردگار کا مظہر قرار پائے۔ بی بی دو عالم مظہر رأفت و رؤوفت و عطوفت پروردگار قرار پائی تھی 5 ہستیوں کے لیے۔ ہمیں بی بی دو عالم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے، نام ہانیہ سے استفادہ کرتے ہوئے شہزادی کونین نے اپنی محبت کو 5 حصوں میں برابر سے تقسیم کیا۔ ہمارے یہاں بیلنس نہیں ہے، ہم یا تو ماں باپ سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، یا بیوی بچوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رے عظمت بی بی دو عالم شہزادی کونین کہ اپنی محبت کو شہزادی نے برابر سے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اگر فاطمی سماج بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی محبتوں کو 5 حصوں میں برابر سے تقسیم کرنا ہوگا۔ پہلی محبت والدین کے لیے، جانے قربان، پڑھیے گا آپ صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 24 کو پڑھیے گا آپ۔ رسالت الحقوق میں امام سجاد کے ذریعے بیان کیے گئے ان حقوق کو جو ماں باپ سے متعلق ہیں، پڑھیے گا آپ احادیث معصومین کو کہ آخر ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ میں تو 2-3 باتیں بیان کروں اس ضمن میں، اور پھر شہزادی کونین کیسے مظہر رأفت و رحمت پروردگار قرار پائیں۔ پوروانچل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ہمارا جوان یہاں محنت نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی اللہ نے ہندوستان میں پیدا کیا تو اب یہیں ہمیں کھانا کمانا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جوان، میں کلی بات کر رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں، جوان بیوی بچوں کے اور ماں باپ کے بغیر مثلا دوسری کنٹری میں جا کر کے تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی عمر ضائع کر دے۔ اس وقت
ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو شادی شدہ زندگیوں میں مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بیان کر سکتا، ممبر کا بھی احترام کرنا ہے. جبکہ پیغمبر کے سلسلے میں ملتا ہے لعن النبی المتغافل عن زوجته، نبی کی لعنت اس کے شامل حال ہوئی ہے جو اپنی زوجہ سے غفلت برتے. زوجہ سے غفلت کبھی مالی ہو سکتی ہے کہ آپ پیسے ہی نہ دیں اس کو، کبھی جنسی ہو سکتی ہے. اللہ نے انسانی فطرت میں کچھ ایسے خواہشات رکھے ہیں جس کے لیے شادی جیسا مقدس رشتہ مالک نے قرار دیا ہے. اب وہ رشتہ ہی نہیں استوار ہو پا رہا ہے، لہذا سوچنا ہوگا. اچھا پیسہ کمانا ہے تو کیا ماں باپ کے حقوق کو پامال کر کے؟ میں پیسہ کمانے کا منکر نہیں ہوں، میں خود محنت کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں. پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، کام کرنا عیب نہیں ہے، لیکن کام کرنے کے لیے جو شرائط درکار ہیں. آنے والا آتا ہے بارگاہ پیغمبر میں، توجہ کیجئے گا. آنے کے بعد کہتا ہے انی راغب فی الجہاد نشیط. پیغمبر میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جوان سال ہوں، میرے اندر توانائی ہے. پیغمبر کہتے ہیں فجاہد فی سبیل اللہ، بسم اللہ جاؤ جہاد کرو. اور پھر پیغمبر نے جہاد کی عظمتوں کو بیان کیا کہ اگر تم جہاد کرتے ہو شہید ہو گئے تو زندہ رہو گے، اللہ سے تمہیں رزق ملتا رہے گا. اگر تم اپنی طبیعی موت مر گئے تب بھی اللہ کے پاس تمہارا اجر محفوظ ہے. اور پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر تم زندہ سلامت میدان جنگ سے آ گئے تو گویا گناہ کا کوئی دھبا تمہارے دامن پر نہیں ہے. پیغمبر نے جہاد کی فضیلتوں کو بیان کیا. اور اگر مجاہد فی سبیل اللہ کی عظمتوں کو پہچاننا ہو تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، تب سمجھ میں آئے گا. ایک مجاہد کہتے کس ہیں؟ شہید حجاجی کو پڑھ لیجئے، شہید بہشتی کو پڑھ لیجئے، شہید مصطفیٰ چمران کو پڑھ لیجئے. اپنے ملک کے عزیز شہداء کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، کیا فداکاری کا جذبہ تھا. جیسے ہی پیغمبر نے جہاد کی عظمتوں کو بیان کیا، وہ جوان اپنے لہجے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ انا لی والدین کبیرین. پیغمبر آپ نے راہ خدا میں جہاد کی فضیلت کو تو بیان کر دیا، لیکن سن لیجئے مجھے اللہ نے بوڑھے ماں باپ دیے ہیں، اور جو نہیں چاہتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے کہیں دور جاؤں. وہ پیغمبر جو اب تک جہاد کا فلسفہ بیان کر رہے تھے، جہاد کی عظمت بیان کر رہے تھے، روایت کہتی ہے فوراً پیغمبر کے لہجے میں تبدیلی پیدا ہوئی، تیور بدلا. پیغمبر کہتے ہیں فقر مع والدیک، ٹھہر جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس. اور پھر نبی اعظم نے قسم کھائی ہے فوالذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایک شب و روز اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کے پاس رک جانا 1 سال راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب آپ ذرا سوچئے ماں باپ کی عظمت، بہت کچھ آپ سنتے رہتے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. جناب زہرا مرضیہ نے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ کیسا کردار ادا کیا؟ ماں کے ساتھ کردار ایسا ہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، بطن ملکۃ العرب ام المؤمنین جناب خدیجہ میں. اور جب عرب کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، جناب زہرا، روایات موجود ہیں، جناب زہرا اپنی ماں سے گفتگو کرتی ہیں، یا اماں لا تحزنی ولا ترہبی ان اللہ معی. اماں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرے بابا کے ساتھ ہے. یہ ہے. اور اس کی بشارت دی تھی جناب جبرائیل امین نے پروردگار عالم کی طرف سے نبی خاتم کو. باپ کے ساتھ عالم کیا ہے؟ کہیں دنیا میں ملا ہو کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے والہانہ دوڑ کر آگے بڑھے؟ 4 کام انجام دیے ہیں پیغمبر خاتم نے اپنی بیٹی جناب زہرا کے لیے. قام الیہا، قام لہا اور قام الیہا میں فرق ہے. آپ نے متعدد علماء کرام سے سنا ہوگا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ پرتپاک استقبال کے لیے شہزادی کی جانب آگے بڑھ جاتے تھے جب بنت پیغمبر تشریف لاتی تھی. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، اپنی مسند چھوڑ کر کے اپنی جگہ پر بٹھالتے تھے. ہے کائنات میں کوئی باپ؟
وقبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، خوش آمدید عرض کرتے تھے، ویلکم کہتے تھے. اور پھر پیغمبر آدم کو جب راہ دین میں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو شہزادی کونین اپنے بابا کے ساتھ وہ کردار پیش کرتی ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کردار ادا کرتی ہے. ماں بچے کے ساتھ کیا کردار ادا کرتی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ باپ اور ماں کا فرق واضح ہو جائے. ڈاکٹر پیام اعظمی نے بہت خوب کہا ہے کہ روشنی دیتا ہے جو خود بھی ضیاء مانگتا ہے. ابھی کسی کا جنریٹر ہو اور آپ کو اس سے جنریٹر سے روشنی چاہیے ہو تو پہلے کہے گا ہمارے یہاں بھی کنیکشن کرو. روشنی دیتا ہے جو خود بھی ضیاء مانگتا ہے، ہر بشر قیمت اکرام و عطا مانگتا ہے، اپنے موقع پہ ہر ایک اجر وفا مانگتا ہے، جو بھی ہے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے. پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں کہ مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے. مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. انسان پہچانے تو ماں کی عظمت کو. عزیزان گرامی، ماں کا کردار ادا کیا ہے. جب عرب کے بدبخت افراد نبی آدم پر غلاظتیں ڈالتے تھے، تبلیغ دین کے نتیجے میں پیغمبر خاموشی سے گھر آتے تھے. اور پھر پیغمبر کا وہ جملہ، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں کسی نبی کو، جبکہ بعض انبیاء وہ ہیں جنہیں درختوں کے درمیان رکھ کر آرے سے کاٹا گیا ہے، صرف کس لیے؟ پرچم توحید سر بلند کرنے کے جرم میں. بنت پیغمبر جب یہ کردار پیش کرتی ہیں تو کائنات کا اکلوتا باپ نبی آدم کہتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ جو آج بیٹیوں کو میں پیش کروں آپ کے سامنے، اور یہ حالات وہ ہیں جس میں واقعی میں کہیں کہیں کھل کر ہی بولنا چاہیے. اگرچہ ہمارے ملک نے قانون بنایا ہے، اور آپ پیتھولوجی جائیے گا تو آپ کو ملے گا کہ مثلا میل فیمیل بتانا جرم ہے، لیکن ہیں ایسے افراد جو کسی بھی زاویے سے اگر انہیں علم ہو جائے تو وہ اپنے بچے کو پیٹ میں مار دیتے ہیں. تو کیا آج کی دنیا کو ترقی یافتہ دور کہا جا سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا دنیا نے واقعی میں ترقی کی ہے؟ اگر دنیا نے ترقی کی ہوتی تو انسانیت سسکیاں نہ لے رہی ہوتی، کتے لگژری لائف نہ بسر کر رہے ہوتے. ہاں، ہمارے سماج کے غریب بچے بغیر سویٹر کے، لیکن یہ کتا جیسا جانور ہائی فائی جیکٹ پہنے ہوئے گھوم رہا ہے. یہ سماج کی ترقی نہیں ہے، سماج کی تنزلی ہے. دنیا نے ترقی نہیں کی ہے. ہاں، دنیا میں پائے جانے والے بعض ٹولز نے ترقی کی ہے. کل بھی مجلسیں ہوتی تھی ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں، آپ کے بزرگوں کے زمانے میں بغیر مائک کی مجلس ہوتی تھی. آج دنیا نے ترقی کی ہے، ٹول بڑھ گیا ہے، ایک مائک ہو گیا جو یہاں سے وہاں تک آواز کو بآسانی پہنچا رہا ہے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کل کی جاہلیت میں اور آج کی جاہلیت میں یہی فرق ہے. کل بچیوں کو زندہ پیوند خاک کیا جاتا تھا ان کی پیدائش کے بعد. آج تھوڑا سا علم نے ترقی کر لی ہے تو بچیوں کو پیٹ میں مارا جا رہا ہے صرف ایک سونوگرافی کے بعد. کیوں مار رہے ہو بھائی؟ اللہ نے تیسری بیٹی دے دی، کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہاں سے کھلائیں گے، کیا پہنائیں گے، کیسے شادی کریں گے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ساری خدائی باپ کو مل گئی ہو، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم. خبردار، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو رزق و روزی کے ڈر سے قتل مت کرنا. ہم ان کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں. اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے دیکھ سرکار رسالت اسے ماں کہتے ہیں. پہلی محبت شہزادی کونین کی وہ کیا ہے؟ ماں باپ سے محبت. دوسری محبت شوہر سے محبت.
پھر کہوں گا طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، گھر گھرانے کے شیرازے منتشر ہو رہے ہیں، زن و شوہر آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، شادی کی پہلی ہی رات میں لڑکی لڑکے کو ناپسند قرار دے رہی ہے، لڑکا لڑکی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں کا قصور ہے، کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. آپ کو خود سوچنا ہوگا. کیجئے پروگرامز خانوادے کے سلسلے میں، گھر گھرانے کے سلسلے میں، تاکہ معلوم ہو کہ آخر بنت پیغمبر اور امیر المؤمنین کی کامیاب مشترکہ حیات کا راز کیا تھا. تب معلوم ہوگا آپ کو کہ جناب مریم اور فخر مریم شہزادی کونین میں بنیادی فرق کیا ہے. تب معلوم ہوگا عظمت کیا ہے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی. آپ کو تب اندازہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. شوہر سے کیسی محبت کی ہے جناب زہرا مرضیہ نے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں جب میں تھک ہار کے جنگوں کی صعوبتوں کو برداشت کر کے گھر پہنچتا ہوں، نگاہ بنت پیغمبر پر پڑتی ہے تو میں اپنے تمام مصیبتوں کو فراموش کر دیتا ہوں. اور آگے بڑھوں. امیر المؤمنین شہزادی کونین کی قدردانی کرتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے محسن بھائی کے یہاں ان کی والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا میں کیا بھی تھا. اور آگے بڑھیے. بچوں سے کیسی محبت کی ہے. ہم جس انداز سے چاہیں جو چاہیں کیا کہہ کر بلا سکتے ہیں، پر یہ ایک حدیث قصہ کو بہجت قلبی نور عینی ثمرۃ فؤادی، میوہ دل، نور نظر، خنکی چشم، اس انداز سے خطاب کیا ہے جناب زہرا نے اپنے بچوں کو. سماج کے پڑوسیوں سے محبت. ہمارے یہاں تو پارٹیاں ہو رہی ہیں، جوان اپنی پارٹی کم کر رہے ہیں، بزرگوں کی پارٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں، برتھ ڈے پارٹی، حتیٰ مرحومین کی قبروں پر جا کر کیک کاٹا جا رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے آ گئی رسم؟ کیوں آخر ہم ثقافت زدگی کے شکار ہو گئے؟ کیوں رہبر معظم انقلاب کے بقول ہم جنگ نرم کے شکار ہو گئے؟ کیوں ہم سافٹ وار کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کیجئے برتھ ڈے پارٹی، لیکن کب؟ جب آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں نہ لے رہا ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو، کوئی مضطرب الحال نہ ہو. بی بی دو عالم شہزادی کونین نے چوتھی محبت جو تقسیم کی ہے وہ کون سی محبت ہے؟ پڑوسیوں کے لیے. رات بھر مصلی عبادت پر، اور جب صبح میں امام مجتبیٰ نے سوال کیا، اماں کوئی ایک دعا گھر والوں کے لیے نہیں؟ فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے. پیش کروں. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ نبی خاتم نے پڑوسیوں کی اتنی تاکید کی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وراثت میں پیغمبر اعظم پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیں گے. پھلوں کو لائیے تو بچوں میں تقسیم کیجئے، پڑوسیوں کیا پہنچائیے. مرغن غذائیں بنے تو ان کا خیال رکھیے، انہیں کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے. اور پانچویں محبت سماج کے عام دبے کچلے افراد سے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم تو نماز کے پابند ہیں، ہم دین کے پابند ہیں، ہم سے ان سے کیا لینا دینا، اما وہ ہوں گے. اگر ایک لہجے کے لیے وقت کا امام یہ کہہ دے ہوں گے حیدر عباس، ہم سے کیا مطلب، تو کیا سر اٹھانے لائق بچوں گا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعتنا فی کل یوم واللیل الف مرہ. میں ہر شب و روز اپنے گنہگار شیعوں کے لیے 1000 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتا ہوں. اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی وقار نہیں ہے، یہ وقت کے امام کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ سماج میں ہم صاحب عزت بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر شہزادی کونین نے کیا فرمایا؟ بی بی دو عالم آخری لحظات میں صرف ایک آرزو ہے کہ خدایا میرے بابا کی گنہگار امت کی مغفرت فرما. جناب زہرا نے سماج کے عام افراد کو، لاابالی قسم کے افراد کو، گنہگار طبقے کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر کے اس پانچویں گروہ سے محبت کر کے بتایا ہے کہ اگر تم میرے نام حانیہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی محبت کو برابر سے 5 حصوں میں تقسیم کرو. ایک لفظ تمام. دوسرا لفظ جس پر تھوڑی دیر اور گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے مبارک. سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ظاہراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے لفظ مبارک کو استعمال کیا ہے. شہزادی کونین کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ مبارکہ. ہمیں برکت کو سمجھنا ہوگا. کیا واقعی میں وہ تبرک جو اسی برکت سے آیا ہے باعث حصول برکت ہو سکتا ہے؟
جو اسراف کی نظر ہو جائے، کیا وہ روٹی باعث برکت ہو سکتی ہے جو تبرک کے نام پر ڈسٹ بن کی زینت بن جائے؟ یہ سوچنا ہوگا ہمیں، اس بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں لفظ مبارک کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے چند جگہوں پر لفظ مبارک کو استعمال کیا ہے۔ برکت کبھی زمان میں ہوتی ہے، غور کیجئے گا، برکت کبھی مکان میں ہوتی ہے، برکت کبھی کسی شے میں ہوتی ہے، برکت کبھی انسان کی ذات میں ہوتی ہے۔ دیکھیے مثلا نماز ہم جہاں رکے ہوئے تھے وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جو نماز ہم نے مسجد میں آ کر ادا کی ہے اس کا ثواب اور اس کی جزا پروردگار کی بارگاہ میں کچھ اور ہے۔ یہی نماز اگر مسجد الحرام میں ادا کی جائے تو اس کا کیا کہنا، مسجد نبوی میں پہنچ کر دعا ہم مصلی عبادت پر اپنے گھر میں بیٹھ کر مانگے ہیں اس کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن یہی دعا اگر زیر قبہ امام حسین سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں طلب کی جائے تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے مکان کی برکت، مکان کی برکت۔ اسی طرح زمان کی برکت ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے یعنی 80 برس۔ تو کیا شب قدر کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے؟ 50-60 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے؟ شب قدر وہی ہے جو عام شبیں ہوا کرتی ہیں، وہی 6-7 ساڑھے 7 گھنٹے کی رات۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ کبھی زمانے کو اللہ نے برکت دی ہے، عام دنوں میں روزہ رکھیے اس کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن اگر مثلا 27 رجب کو روزہ رکھیے، مہینے کی فلاں جمعرات کو روزہ رکھیے، بعض اہم تاریخوں میں روزہ رکھیے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو کبھی برکت مکان میں ہوتی ہے، کبھی برکت زمان میں ہوتی ہے، کبھی برکت کسی چیز میں ہوتی ہے۔ مثلا جناب موسیٰ کے تابوت کو قرآن نے سکینہ کہہ کر خطاب کیا ہے، باعث برکت تھا۔ کبھی برکت انسان کی اپنی ذات میں ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، پروردگار نے مجھے باعث برکت قرار دیا۔ جناب زہرہ مرضیہ کی ذات با برکت تھی، تبھی تو آپ کو مبارکہ کا نام ملا ہے۔ اور اس سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ 2 طرح کی لفظیں استعمال ہوئی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر یعنی نسل کثیر، اور دوسرا لفظ الہاکم التکاثر، جان قربان بنت پیغمبر شہزادی کونین حضرت زہرہ مرضیہ پر، جنہوں نے بیٹی ہو کر نسل پیغمبر کو آگے بڑھایا۔ اور ان تصویروں کو جب پرنور چہروں کو دیکھتا ہوں، یہ 3 سید بزرگوار نسل فاطمہ سے، دنیا انہی سے پریشان ہے۔ ایران کی سرزمین پر رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی مدد اللہ العالی، عراق کی سرزمین پر نسل فاطمہ سے سید علی سیستانی دامد اللہ الوارف، اور لبنان کی سرزمین پر حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری جناب سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ۔ دنیا انہی سے حیران ہے۔ یہ ہے کوثر کا مطلب۔ اور ادھر الحاکم التکاثر، بنی امیہ اپنی کثرت پر ناز کرتے تھے، لیکن کہاں چلے گئے؟ تاریخ میں ان کا نام لینے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے، نہ ان کے کوئی مقبرے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو باعث برکت بنانا ہے۔ میں پیش کروں گا چند ایک مطالب قرآن مجید میں۔ مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، یا سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں ہے وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، ہم نے اس کتاب کو باعث برکت بنا کر بھیجا ہے۔ یا پھر سرزمین مکہ کے لیے مالک نے کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 96۔ یا پھر پروردگار نے بارش کے پانی کے لیے کیا کہا ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر کے سلسلے میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ،
ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر لفظ مبارک آیا ہے۔ چند حدیث پیش کروں تاکہ ہم اپنی زندگی کو باعث برکت بنا سکیں اور برکت کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں۔ آپ توجہ کیجئے گا۔ مثلا روایت کہتی ہے اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ایک بندہ پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، قال اللہ جل جلالہ، پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، بدأ عبدی باسمی، میرے بندے نے اپنے کام کا آغاز میرے نام سے کیا ہے، فحق علی ان اتم لہ امورہ وَأُبَارِكْ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ، لہذا میرا اس کے اوپر حق ہے کہ میں اس کے کام کو بہترین انداز سے سر انجام تک پہنچاؤں اور اس کے تمام امور کو اس کے لیے باعث برکت بنا دوں۔ لہذا ہمیں گھر سے نکلنا ہے تو کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی کام کو انجام دینا ہے تو کہاں سے بھی ابتدا کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یا مثال کے طور پر یہ نبی آدم کا فرمان ہے اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم فانہ ینزل البرکہ، گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارے گھر میں برکت نازل ہوگی۔ وتؤنسہ الملائکہ، جب اہل خانہ کو تم سلام کرو گے تو ملائکہ سماوات تمہارے گھر سے مانوس ہوں گے۔ اور آگے بڑھیے، نبی آدم کا کیا فرمان ہے؟ الصلاۃ من شرائع الدین وفیہا مرضات الرب وہی منہاج الانبیاء، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز میں اللہ کی مرضی ہے، یہ نماز انبیاء کی روش ہے۔ وللمصلی حب الملائکہ، ایک نماز گزار کو ملائکہ مقربین دوست رکھتے ہیں، ہدایت ملتی ہے۔ ایمان، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نور المعرفہ، نماز کے ذریعے مصلی کی معرفت کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ برکت فی الرزق، اسی نماز کے ذریعے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں گے نہیں، برکت چاہیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ بھی پیغام ہے جو ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے اس ایریے میں، اور آج بس اوقات نظر آتا ہے۔ مرد حضرات الگ کھانا کھاتے ہیں، گھر کی خواتین، کیونکہ مرد کو تازی روٹی چاہیے، گرم کھانا چاہیے، جبکہ ہماری روایت اور ہمارے نبی اعظم کا فرمان کچھ اور ہے۔ نبی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ کلو جمیعا، ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ ولا تفرقوا، خبردار جدا جدا مت بیٹھو۔ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، ایک ساتھ بیٹھنے میں الہی برکتیں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں اب دیہاتوں والی زندگی نہیں ہے، چلیے ایک ٹی وی دیکھ رہا ہے، دوسرا موبائل دیکھ رہا ہے، چوتھا گیم کھیل رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کوئی وہاں کھا رہا ہے، کوئی وہاں کھا رہا ہے، ڈائننگ ٹیبل جھوٹ موٹ رکھی ہوئی ہے، جالا لگا ہوا ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، جبکہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ یا پھر نبی آدم کا یہ فرمان، یہ وہ احادیث ہیں جنہیں فریم کرا کے ان جیسے امام بارگاہوں میں لگانا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ما من مائدۃ آدم برکۃ من مائدۃ جلس علیہا یتیم، اس دسترخوان سے باادبت کوئی دسترخوان نہیں ہو سکتا ہے جہاں ایک یتیم بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو۔ یا پھر ایک اور فرمان، یہ وہ درد ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں، علماء سے دور کرنے کی سازش۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو واقعی معنی میں عالم نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک صاحب علم ہو گیا ہے، اس کا آپ استقبال کر رہے ہیں پھولوں کے ذریعے، نعرے لگا کر کے۔ باقی کہاں گئے؟ میرا سوال ہے آپ سب سے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ کلپ جا سکتی ہے، باقی کہاں گئے بھائی؟ امبیڈکر نگر میں بہت سارے علماء آ رہے ہیں، کیوں تنزلی کا شکار ہو رہی ہے ہماری قوم؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں المفتون سادۃ العلماء والفقہاء قادۃ اخذ علیہم اداء مواثیق العلم والجلوس الیہم برکہ والنظر الیہم نور۔ علماء کو پہچانو، علماء کی ہم نشینی برکت کے حصول کا سبب ہے، علماء کے چہرے پر نگاہ ڈال لینا تمہارے نور ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔
عالم کو پہچاننا ہوگا، عالم نما افراد کو آپ کو پہچاننا ہوگا. یا تو سب کا استقبال ایک طرح سے کیجئے یا کسی کا نہ کیجئے. عزیزان گرامی، ایک دو روایات اور پیش کروں آپ کے سامنے. مثلا چونکہ ایک ماہ کے اصال ثواب کی مجلس سازا ہے، نبی آدم فرماتے ہیں ان اللہ وضع اربعا فی اربع برکہ، اللہ نے 4 چیزوں میں 4 چیزوں کو برکت بنایا ہے. العلم فی تعظیم الاستاد، علم کب آئے گا انسان کے پاس؟ انسان کا علم کب اس کے لیے باعث برکت بنے گا؟ جب ایک متعلم اپنے استاد کی تعظیم کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر ماسٹر صاحب کو جو چاہا کہنا شروع کر دیا. پیش کروں امام خمینی اپنے استاد کی رحلت کے بعد، آغا شاہ آبادی کی رحلت کے بعد جب بھی اپنے استاد کا نام لیتے تھے کہتے تھے روحی لہ الفدا، میری روح ان پر قربان. علامہ طباطبائی اپنے استاد بزرگوار کی رحلت کے بعد 2 برس مسلسل ان کے غم میں سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں. یہ ہے ایک استاد کا احترام، تب جا کر کے انسان کا علم اس کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے. پھر فرمایا وَبَقَاءُ الْإِيمَانِ فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ، ایمان باقی رکھنا ہے تو اللہ کا احترام باقی رکھو. ایسا نہ ہو اللہ سے ناراض ہونے لگو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عظمت کو فراموش کر بیٹھو. وَلَذَّةُ الْعَيْشِ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، دنیا کی تمام آسائشوں سے انسان اسی وقت استفادہ کر سکتا ہے، بہرہ مند ہو سکتا ہے، لذت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے والدین کے لیے نیکوکار قرار پائے. ماں باپ کا دل دکھا کے لاکھوں کروڑوں کی آسائشوں کی چیزوں میں رہ کر انسان کو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے انسان ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہ کر کے حاصل کر سکتا ہے. انسان کو اپنے ماں باپ کا مطیع بننا پڑے گا. پھر فرمایا وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ فِي تَرْكِ إِيذَاءِ الْخَالِقِ، اور اگر آتش جہنم سے بچنا ہے تو مخلوقات الہی کو اذیتوں میں مبتلا مت کرو. تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو باعث برکت بنانا. اب میں آ جاؤں جناب زہرائے مرضیہ تک. 2-3 روایتیں سن لیجئے. مثلا روایت کہتی ہے نبی آدم آتے ہیں بیت فاطمہ میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے بھوک لگی، فاطمہ کچھ ہے؟ شہزادی کونین پر رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ فخر موجودات کی بیٹی کے ہاں کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا. بی بی دو عالم نے کیا فرمایا؟ بی بی دو عالم فرماتی ہیں بابا کچھ نہیں ہے. روایت کہتی ہے پیغمبر اعظم گھر سے اٹھے اور چلے گئے، اتنے میں اچانک ایک پڑوسی ہے جو اپنے گھر سے کچھ روٹیاں اور کچھ گوشت کے ٹکڑے لے کر آیا پکا ہوا. شہزادی نے اسے ظرف میں رکھ کر روپوش سے ڈھکا، اور ڈھکنے کے بعد امام حسن اور امام حسین کو نبی آدم کے پاس بھیجا. نبی آدم تشریف لائے. نبی آدم نے سوال کیا کہاں سے آیا؟ کہا پڑوسی نے بھیجا ہے. توجہ کیجئے گا، روایت کہتی ہے امیر المؤمنین کو بلوایا. ازواج پیغمبر نے اس تھوڑی سی مقدار میں آنے والے کھانے سے کھانا کھایا. نبی کی بیویوں نے، خود پیغمبر نے، امیر المؤمنین نے، بی بی دو عالم نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور پھر وہ کھانا ویسا ہی باقی بچا ہوا ہے. روایت کہتی ہے شہزادی نے اس تھوڑی سی مقدار میں آنے والے کھانے کو جب باعث برکت پایا تو اسے اپنے پڑوسیوں کے درمیان بھی تقسیم کروا دیا. تب پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہے کھانے کی برکت. دوسری روایت سن لیجئے. آنے والا آتا ہے بارگاہ پیغمبر میں، پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے. ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے. بلا سبب خرچ مت کیجئے. ہاں اگر اماں مر گئی ہیں، باپ مر گئے ہیں اور ان کے اوپر حج واجب تھا اور آپ مستطیع ہیں تو اب ان کی نیابت میں حج انجام دیجئے. نہیں انجام دیں گے اور موت آ گئی تو مرنے والے کی موت یہودیت یا نصرانیت کی موت ہوگی. ہمیں بریانی بعد میں کھلانی ہے، مرنے والے کی قضا نمازوں کو پہلے پڑھوانا ہے. یہ عہد کرنا ہوگا. اور میں بانیان مجلس سے شکوہ نہیں کرتا ہوں. بانیان مجلس تو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا فریضہ ہے. لیکن یقین جانیے جس دن سماج کے 50 افراد نے یہ عہد کر لیا کہ ہم 40ویں میں جائیں گے تو لیکن کھائیں گے نہیں، خود بخود یہ رسم ختم ہو جائے گی. یہ رسم خود بخود ختم. علماء نے عہد کر لیا نکاح نہیں پڑھیں گے اگر میوزک بجے گی. علماء متحد ہو گئے،
وہ رسم بیجا ختم ہو گئی، مومنین متحد ہو جائیں تو ہمارے یہاں سے کسی اچھا کھانا بھی کرنا ہے تو بڑی مرغن غذاؤں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ کلی بات ہے اور یہ درد ہے، اور واقعی میں یہ سماج کے لیے ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا دشوار ہو گیا انسان کے لیے مرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جسے نوازا اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جسے نہیں دیا اسے کھیت بیچنا پڑتا ہے، اسے قرض لینا پڑتا ہے، مدتوں وہ قرض ادا کرتا رہتا ہے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ تو ہم جیسے افراد یہی کہیں گے اماں اتنا بھی نہیں کر سکے باپ کے لیے۔ عزیزان گرامی، آنے والا آتا ہے بارگاہ پیغمبر میں اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں مناسب لباس نہیں رکھتا، برہنہ ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ پیغمبر نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ۔ کیا اعتبار تھا جناب زہرا مرضیہ پر نبی آدم کو؟ توجہ کیجئے گا، بوڑھا انسان آنے والا صحابی پیغمبر کے ساتھ بیت فاطمہ پر پہنچا تھا، قربات کیا، کون؟ میں سائل ہوں، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، پہننے کے لیے لباس چاہیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سواری چاہیے۔ روایت کہتی ہے شہزادی کونین نے اپنے کسی عزیز سے بعنوان تحفہ ملنے والے گردن بند کو اس آنے والے سائل کے سپرد کیا، کہا جانا اسے فروخت کر دینا، جو پیسہ ملے گا اس سے کھانا کھا لینا، لباس تہیا کر لینا، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام کر لینا۔ وہ آنے والا قدر شناس تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے کسی کا کام کرا دیا، آپ نے ہمارا کام کرا دیا تو ہم دوبارہ جھک کر سلام بھی نہیں کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ آنے والا آتا ہے بس میں پیغمبر میں اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی بی بی دو عالم شہزادی کونین نے یہ گردن بند دیا ہے۔ وہاں عمار جیسا معتبر صحابی بیٹھا ہے، فوراً سوال کرتا ہے کتنے میں بیچو گے؟ کہا بس اتنا پیسہ چاہیے کہ میرا پیٹ بھر جائے، مجھے لباس مل جائے، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ عمار کہتے ہیں میں نے خریدا، 8 سونے کے سکے دیے، 200 چاندی کے سکے دیے، بہترین یمن کا لباس دیا، گوشت کا کھانا کھلایا، سواری کا انتظام کیا اور اسے لے لیا۔ اور لینے کے بعد ایک ظرف میں رکھا، روپوں سے ڈھکا، اپنے غلام کو دیا، کہا میں نے تجھے اور اس گردن بند کو نبی آدم کے سپرد کیا، انہیں تحفے میں پیش کیا۔ لے کر غلام چلا ہے، نبی آدم نے آتے ہوئے غلام کو دیکھا، ماجرا پوچھا، اور پھر باخبر ہونے کے بعد نبی کہتے ہیں میں نے اس گردن بند کو اور تجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ دیکھیے برکت کو سمجھیے گا، یہ بی بی دو عالم کے پاس پہنچا، شہزادی کونین کہتی ہیں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد یہ غلام کہہ رہا ہے کتنا بابرکت تھا ایک گردن بند جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، جس نے برہنہ کو لباس پہنایا ہے، جس نے مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچایا ہے، ایک غلام کو آزاد ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل عزیزان گرامی، ہمیں اس برکت کو سمجھنا ہوگا۔ تو کیا برکت کوئی زیادہ دکھنے والی چیز کو؟ کیا برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عمر 100-200 سال ہو جائے؟ پیش کروں آپ کے سامنے شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابوہ قمی رضوان اللہ تعالی علیہ، کتنے برس عمر پائی، کتنی کتابیں لکھی؟ محدود عمر میں 300 کتابیں لکھی، جن میں علل الشرائع جیسی کتاب بھی ہے، جن میں کتب اربعہ میں موجود کتاب بھی موجود ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، اور کیسے ان کی ذات بابرکت قرار پائی ہے؟ جب ان کے والد بزرگوار 50 سال کے ہو گئے، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو تیسرے نائب امام، نائب خاص سے امام حسین ابن روح سے کیا کہتے ہیں؟ جا کر کے امام سے یہ عرض کر دینا کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ امام تک یہ جب عرضی پہنچی ہے علی ابن بابوہ قمی کی، تو امام فرماتے ہیں ان قریب تمہیں ایک اللہ بابرکت بیٹا عطا کرے گا۔ یہ وہی بابرکت بیٹا ہے جس نے اپنی محدود عمر میں 300 کتابیں لکھی ہیں۔ نہیں اور آگے بڑھیے، ابھی علماء کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے۔ علامہ ہلی ماموں کون ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی، پڑھیے ان کی زندگیوں کو، مغل کے دور میں انہوں نے کیا کیا، ہلاکو خان کے دور میں ان کا کیا کارنامہ تھا۔ علامہ ہلی کی مکمل حیات محض 50 برس، لیکن اس 50 برس میں علامہ ہلی نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر جوڑا جائے تو ابتدائے ولادت سے لے کر انتہائے زندگی تک
ہر روز 1000 سطریں ان کی زندگی میں آئیں گی کہ انہوں نے ہر روز 1000 سطر لکھی ہے. تو کیا پیدا ہوتے ہی لکھنا شروع کر دیا؟ 15-20 برس انسان کے گزر جاتے ہیں اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کرنے میں. اس کے بعد انسان دست بقلم ہوتا ہے. جب انسان کی زندگی اس کے لیے باعث برکت بن جاتی ہے تو یہ چیزیں عجیب لگنے لگتی ہیں. آگے بڑھوں. آنے والا آتا ہے علامہ امینی کے پاس. کون ہے علامہ امینی؟ صاحب کتاب الغدیر. ولایت کا حسین قلعہ تعمیر کیا ہے علامہ امینی نے. آنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1 رکعت نماز پڑھنے میں 1 منٹ وقت بھی لگے تو 1000 منٹ چاہیے. 1000 منٹ کا مطلب ہو گیا 16.5 گھنٹے، جبکہ رات ہوتی 7-8 گھنٹے کی، 6.5 گھنٹے کی. جیسے ہی آ کر کے اس نے اعتراض آمیز لہجے میں شکوہ کیا ہے اور طنز کیا ہے، کیا لکھا ہے علماء نے؟ علامہ امینی نے یا علی مدد کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اور اس محدود رات میں ایک مصلی عبادت پر 1000 رکعت نماز پڑھ کر یہ بتا دیا جب ایک غلام علی اس محدود مدت میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ سید الزاہدین، وہ امام العارفین، وہ امام المتقین کے اوپر نماز ادا نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، ایک لفظ آپ سب نے سنا ہے، طی الارض، آصف ابن برقیہ. کہاں سے لے کر آگے تخت سلیمان بلقیس کو؟ چشم زدن میں لکھا ہے علماء نے. علماء عرفان کہتے ہیں جس طرح انسان طی الارض کر سکتا ہے اسی طرح اس کے لیے طی زمان بھی ممکن ہے کہ عمر وہی رہے گی، مدت وہی رہے گی، لیکن پروردگار اس مدت میں اتنی وسعت پیدا کر دے گا کہ 1000 سال بھی زندہ رہ کر کے اس کام کو انسان انجام نہیں دے سکتا ہے. اور آگے بڑھیے. نبی آدم کے بارے میں ملتا ہے، نبی آدم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے افراد نے عظیم کارناموں کو انجام دیا ہے. 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. بعض پیغمبر کے اصحاب کو ناگوار گزرا اور انہوں نے شکوہ کیا ہے، اللہ کے رسول کاش ہماری بھی عمر اتنی ہوتی. فوراً آیت نازل ہوئی اسی برکت کے سلسلے میں کہ تم نے جس چیز کو برکت سمجھ رکھا ہے وہ برکت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پروردگار جس کم چیز کو انسان کے لیے باعث برکت بنا دے وہ چیز انسان کے لیے قابل ارزش ہو جایا کرتی ہے. آخری بات کو ختم کر رہا ہوں، باتیں بہت ساری ہیں. ایک گزارش کروں گا، جب وقت ملے ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا زیارت جامع کبیرہ. یہ آخری گزارش ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے وہ برادران، ہم جیسے وہ تمام افراد جو واقعی نہایت خاموشی کے ساتھ کاموں کو انجام دے رہے ہیں، آپ ان کی قدردانی کیجئے، علماء کو پہچانیے. علماء کی قدردانی کا مطلب صرف یہ نہیں مول صاحب کیا کہنا آج آپ نے ایسی مجلس پڑھ دی کہ ابھی تک سنا ہی نہیں. علماء کی قدردانی کا مطلب یہ کہ مالی قدردانی کیجئے، لیکن کیا جائے. شبر بھائی دینا چاہتے ہیں 25,000، سامنے والا کہتا ہے میں 25,000 کیا فائدہ، آپ ریٹ خراب کر رہے ہیں، 2,000 میں کام چل رہا ہے. نہیں، ابھی بات آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوئی. میں بالکل صاف بیان کرنے کا عادی ہوں، یہاں تو پھر بھی میں جھجکتا ہوں. لکھنؤ میں آ کر مجلسیں سنیے آپ. مثال کے طور پر مکتب میں جو معلم قرآن ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ جو آپ کیا امام جمعہ ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ جو امام جماعت ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ خود کتنا کمانا چاہتے ہیں؟ اور پھر مولوی صاحب دکان بھی نہیں کھول سکتے، مولوی صاحب پینٹ شرٹ بھی نہیں پہن سکتے، مولوی صاحب سائیکل بھی نہیں چلا سکتے، مولوی صاحب کاروبار بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری بندشیں بھی ہیں مولوی صاحب کے ساتھ، سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ. تو آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ 50,000 ہو، مولوی صاحب کی تنخواہ 5,000 پہ رکی رہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جا کر کے پڑھیے گا زیارت جامع کبیرہ کو. کس نے نام سنا ہے؟ کس نے پڑھا ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، پورے امبیڈکر نگر کی یہاں ترجمانی ہو رہی ہے، سب موجود ہیں، مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. زیارت جامع کبیرہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، مولا امام نقی سے ہم تک پہنچی ہے. اتنی عظیم زیارت ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر شیعوں کی ساری کتابوں کو خاکستر میں تبدیل کر دیا جائے، تنہا ایک زیارت جامع کبیرہ ہو تو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے.
اس زیارت جامع کبیرہ کے آخر کے چند ایک فقرات. ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہاہ ومأواہ. اے پیغمبر کے اولاد، اے رسول اور آل رسول، جب کبھی خیر کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس خیر کی ابتدا بھی آپ ہیں، خیر کی انتہا بھی آپ ہیں، خیر کے مبدأ و ماوا بھی آپ ہیں، خیر کا سرچشمہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں. پڑھیے گا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے خیر کے سلسلے میں 3 طرح کے گروہ کا تذکرہ کیا. بعض افراد وہ ہیں اشحۃً علی الخیر، میں ان مؤمنین کو کم سعادت سمجھتا ہوں جو اپنی بستیوں سے مجلس اعظم میں شرکت کے لیے آئے لیکن فرش اعظم انہیں نصیب نہیں ہو سکا. کم سعادت ہیں، بدبخت نہیں کہہ رہا ہوں، کم سعادت ہیں. یہ کم توفیقی ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم ارزقنا توفیق عطا. تو اگر مجلس میں آئے فرش پر آ کر بیٹھیے. عزیزان گرامی، بعض افراد کون سے ہیں؟ اشحۃً علی الخیر، جنہیں خیر سے الرجی ہے. اول وقت نماز بھی ہو رہی ہے، وضو کے لیے پانی بھی موجود ہے، مصلی بھی ہے، جا نماز بھی ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، لائٹ بھی ہے، سارے امکانات موجود ہیں، لیکن خیر سے الرجی کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے. مروان یہی کہتا تھا، میں خانہ کعبہ تک جاتا تو ہوں لیکن مجھے طواف پسند نہیں ہے، ہاں مجھے سجدہ عزیز نہیں ہے. سوچیے آپ، وہ انسان اشحۃً علی الخیر کی فہرست میں آئے گا قرآن کی نگاہ میں کہ جس کے ہاں سارے امکانات فراہم ہوں کہ وہ مولوی صاحب کا بیان سن سکتا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات سن سکتا ہے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے، لیکن اشحۃً علی الخیر قرآن کی نگاہ میں یہ افراد قابل مذمت ہیں. بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے مناع للخیر. اشحۃً علی الخیر والے تو کم ہیں ہمارے سماج میں، مناع للخیر بہت زیادہ ہیں. جا کر کے پڑھ لیجئے گا سورہ قلم کو. پروردگار نے اپنے حبیب کو 9 گروہوں سے روکا ہے، خبردار فلا تطع المکذبین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اے پیغمبر، جھوٹوں کا اتباع مت کیجیے گا، چغل خوروں کا اتباع مت کیجیے گا، ان کا اتباع مت کیجیے گا جو کار خیر میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو کار خیر میں رکاوٹ بننے والے بہت سارے ہیں. مکتب کا منتظم مولوی صاحب کو دینا چاہتا ہے مثلا 5000، لیکن محلے والے کیا کہتے ہیں؟ ریٹ خراب نہ کرو. یہ کون ہے؟ مناع للخیر. مناع للخیر کو سمجھ لیجئے. امام جماعت کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ انتظامیہ دینا چاہتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ، لوکل مولوی صاحب ہیں، ان کو یوں ہی گزار دو. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین کے دور کے بارے میں ملتا ہے، مولا کائنات کو خبر ملی فلاں علاقے میں میرا ایک چاہنے والا ضرورت مند ہے، مولا نے اس کے لیے 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے. خرمہ بھی آج والا نہیں، امیر المؤمنین کے باغات کا خرمہ ہے. مولا کا ایک چاہنے والا کہتا مولا اس کے لیے 5 پیکٹ بہت زیادہ ہیں، ایک کافی ہوگا. امیر المؤمنین فرماتے ہیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے سر نیاز کو رات کی تاریکی میں مالک کی بارگاہ میں جھکائے، وہ صبح نمودار ہونے کے بعد اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرے. ہمیں مناع للخیر نہیں بننا ہے. پھر کیا بننا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، کار خیر میں سبقت کرنے والا بننا ہے. عزیزان گرامی، کار خیر میں سبقت کرنے والا بننا ہے. جس دن ہمارے ہاں کار خیر میں سبقت پیدا کرنے کا، سبقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے ہاں آئے تھے لفافے میں 200 روپے رکھ کر کے تو ہم 500 دے دے بات ہو جائے گی، نہیں، بلکہ جہاں بھی موقع ملے انسان فوراً خود کو آگے بڑھا دے اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے، خدا کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، جس دن ہماری زندگیوں میں برکت آ گئی، اب آپ انصاف سے بتائیے کیا تعبیر استعمال کی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. مولا امام سجاد فرماتے مؤمنین کی مثال گوسفند جیسی ہے. عجیب و غریب تعبیر ہے. ابھی ایران کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بابصیرت قائد ہے، بڑا تیز ہوش ہے، وقت کے امام کی خاص عنایتیں اس کے شامل حال ہیں. گھبرائیے مت. آپ سوچئے 40واں ہو تو ہمیں بکری چاہیے، بچے کا ختنہ ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، مرنا ہو، جینا ہو، ہمیں کیا چاہیے؟ گوسفند چاہیے، بھیڑ چاہیے، بکری چاہیے، بکرا چاہیے. ایک تعبیر استعمال کروں، بکری سال میں کتنا بچہ دیتی ہے؟ معمولاً ایک بچہ.
کتیا کتنے بچے دیتی ہے، لیکن کہیں آپ کو ملا کہ اس نجس جانور کو کہیں کوئی کہے کہ بڑا بابرکت ہے؟ لیکن اللہ رے عظمت دین مبین اسلام کے نبی آدم فرماتے ہیں فی الغنم برکہ، اللہ نے گوسفن میں برکت قرار دی ہے۔ گوشت ہے تو باعث برکت، پوست ہے تو باعث برکت، حد یہ ہے کہ اس کی غلاظت بھی کھاد کی صورت میں انسان کے لیے باعث برکت بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس برکت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اور آگے بڑھوں، ایک آخری بات، ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے آیت اللہ شفتی۔ آپ پہچانیے علماء کو، کتنے باغیرت تھے، کتنے باضمیر تھے، کیا معرفت رب کا عالم تھا۔ جب تک نجف میں رہے مالی حالت اچھی نہیں رہی، مہینوں گزر جاتے تھے، گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ یہ تقاضا مت کیجیے گا مول صاحب آپ بھی گوشت مت کھائیے، میں نے عرض کر دیا ہر دور کے تقاضے کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں وہ کھانا نصیب ہی نہیں ہو سکتا جو امیر المومنین کھاتے تھے، امام حسن کا دسترخوان جدا ہوتا تھا۔ ہمیں اصولوں کو پہچاننا ہے، ہمیں طرز حیات کو، ویلوز کو پہچاننا ہے۔ آیت اللہ باقر شفتی رضوان اللہ تعالی جب واپس آئے ہیں اصفہان کی سرزمین پر طلب علم کے بعد، تو بڑے پیسے ویسے جمع کر کے پہنچے ہیں قصاب کے ہاں، اور قصاب کے ہاں پہنچنے کے بعد گوشت کا وہ حصہ لیا ہے جو معمولاً کم قیمت پر دستیاب ہوتا ہے۔ گوشت کی بھی کوالٹی ہے، ہڈی والا لیجئے، بغیر ہڈی والی لیجئے، فلاں لیجئے۔ لے کر آ رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا کہ یہی ایک کتیا ہے جو مختلف بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے، لیکن ہڈی کا ڈھانچہ، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً گوشت کے ٹکڑے کیے اور ان بے زبان جانوروں کے سپرد کر دیے۔ دیکھیے اللہ جب انسان کی زندگی کو باعث سے برکت بناتا ہے تو کیسے بن جاتی ہے۔ اب تک یہ غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے، صرف ایک بے زبان جانور کا خیال رکھنے کے نتیجے میں اللہ نے اتنا نوازا کہ یہ جب کسی کو دیتے تھے تو مٹھی بھر بھر کر دیا کرتے تھے۔ اور پہلی شخصیت عالم اسلام کی 13ویں صدی میں جسے حجت الاسلام کے نام سے جانا گیا، وہ کوئی اور نہیں سوائے آیت اللہ باقر شفتی کے۔ پہچاننا ہوگا ہمیں لفظ برکت کو۔ اور پھر برکت کے سلسلے میں کیا ہی کہنا کہ علامہ شبلنجی اہل سنت کے بزرگ عالم، شبلنج مصر میں قاہرہ کے پاس ایک شہر ہے، آشوبی چشم میں مبتلا ہوئے۔ دنیا پہچانے اہل بیت پیغمبر کو، اور پھر پہچانے مظلومیت شہزادی کونین کو۔ یہ آتے ہیں قبر نفیسہ خاتون پر، پہچانے دنیا عظمت کو کہ یہاں مرد و زن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ نفیسہ خاتون جنہوں نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا تھا، اپنی قبر کا انتظام خود کیا تھا، حالت روزہ میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، متوسل ہوئے اور یہ دعا کی تھی کہ اگر مجھے آشوبی چشم سے نجات ملی تو میں اہل بیت اطہار کے سلسلے میں ایک کتاب لکھوں گا۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام بھی مناقب آل اطہار رکھا، اور اس کے اندر تمام تر روایات، حتیٰ جناب سکینہ تک کا تذکرہ ہے، جناب زینب کا تذکرہ ہے، امام حسن کا تذکرہ ہے، نبی آدم کا تذکرہ ہے۔ جہاں پر شہزادی کونین کا تذکرہ ہے وہاں پر یہ روایت ملتی ہے۔ علامہ شبلنجی جیسے عالم اہل سنت نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کی زوجہ اپنی لاڈلی بیٹی جناب زہرہ مرضیہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے کہتے تھے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ میں ختم کرنا چاہتا ہوں چند جملے مصائب کے پیش کر کے۔ ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر کے ایک باوقار جوان ہیں احمد بھائی، جرنلسٹ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام جوانوں کو اللہ اشرار کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابھی دوران گفتگو گریا کر رہے تھے، قرار نہیں آ رہا ہے۔ واقعی میں ماں کے بغیر انسان کو قرار کیسے آئے گا؟ چونکہ ماں باپ کا بھی کردار ادا کر سکتی ہے، میں نے اس کو اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے۔ باپ ماں والا کردار ادا نہیں کر سکتا، لیکن ماں باپ کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور پھر ماں اگر فاطمہ جیسی ماں ہو۔ میں سوال کرنا چاہوں گا عالم اسلام سے کہ ذرا سوچے تو کہ آخر وجہ کیا تھی کہ نبی آدم کی رحلت کے چند دنوں کے بعد بنت فخر موجودات
اس دنیا سے یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا. عالم اسلام کو سوچنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ شہزادی کونین کو اس بات کا درد تھا، مرثیہ پڑھنا پڑا جناب زہرا مرضیہ کو. سوچنا چاہیے. لیکن تھے ایسے جلیل القدر اصحاب امیر المؤمنین، حتیٰ ارکان اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، کہ خود زہرا مرضیہ کی وصیت کے مطابق تدفین فاطمہ میں، نماز جنازہ فاطمہ میں وہ اصحاب امیر المؤمنین شریک ہوئے ہیں. لیکن محدود افراد، 7 یا 8 افراد تھے امیر المؤمنین کے ساتھ جنازہ اٹھانے والوں میں. کیا یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ ایک عام محب اہل بیت اس کے 40ویں کے موقع پر مجلس ہو، اتنا بڑا مجمع آ جائے اور کائنات کے عظیم ترین رسول کی عظیم ترین بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، شب کی تاریکی میں اس کا جنازہ اٹھایا جائے؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کیا تھے وہ اسباب. پیش کروں آپ کے سامنے، پیش کروں. دیکھیے میں جوانوں سے گزارش کروں گا جو شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں. دیکھیے غصہ آ سکتا ہے لیکن للہ کبھی بھی خاتون خانہ پر ہاتھ مت اٹھائیے گا. ہمارے مذہب نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے کہ ایک مرد اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے. ہمارے استاد نے بیان کیا کہ ایک مرد عین جوانی میں اچھی خاصی زندگی ازدواجی بسر کر رہا تھا، اچانک کسی بات پر اپنی زوجہ سے ناراض ہوا اور پھر وہ اپنی بیوی کو تماچا رسید کرتا، لیکن فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے دوست کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، ذرا مجھے مشورہ دو، میں کروں تو کیا کروں. دوست وہی سمجھدار جو اپنے دوست کو صحیح رہنمائی اور صحیح ہدایت دے سکے. دوست کہتا ہے دیکھو عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے، ایک شاخہ گل کو لو، شیرینی لو، گھر جاؤ دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنی بیوی سے معذرت کر لو، تمہاری بیوی تمہیں معاف کر دے گی. وہ آتا ہے شاخہ گل کو لے کر کے دق الباب کرتا ہے. ہمیشہ بیوی استقبال کے لیے آگے بڑھتی تھی، لیکن آج بیوی آگے نہیں بڑھی. ایک کمسن بچیاں ہیں جن کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. اماں کہاں ہیں؟ فلاں حجرے میں. جاتا ہے دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے. سنیں گے ایک خاتون کے نفسیات کو. وہ خاتون کہتی ہے کہ دیکھیے آپ میرے شوہر ہیں، کسی بھی بات پر آپ کو غصہ آ سکتا ہے، مجھے مارنے پر اعتراض نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھیے گا جب ہاتھ اٹھائیے تو میری یہ کمسن بچیاں میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو. ہائے غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں زینب و ام کلثوم. یہی وجہ ہے جب ابن عباس نے امام حسن سے پوچھا ہے مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کمسی نے انہیں گریہ کرنا چاہیے. امام حسن مجتبی تڑپ گئے تھے. مولا فرماتے ابن عباس بھرے مدینے میں جو منظر میری نگاہوں نے دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا. میری اماں کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر کہتا یہ بنت پیغمبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. اور پھر شہزادی کونین کی وصیت کے وہ فقرات جس میں بی بی فرماتی ہیں ابو الحسن آپ اپنے گریے کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے گا، مجھ پر بھی گریہ کیجئے گا، میرے کمسن یتیموں پر بھی گریہ کیجئے گا. نام لیا امام حسن کا، امام حسین کا، زینب. میں پیش کروں آپ کے سامنے سادات تشریف فرمائے. ہمیں اپنی ماں عزیز ہوتی ہے لیکن کائنات کی عظیم ہستیوں کی ماں فاطمہ کا عالم کیا ہے؟ منہدۃ الرکن، باقیۃ العین. اور پھر جناب زہرا کے سلسلے میں 18 برس کی عمر میں شہزادی کا عالم کیا تھا؟ کشبہ. اتنا گھل گئی تھی کہ شہزادی ڈھانچے کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتی تھی. سوچنا چاہیے عالم اسلام کو. نام جب لیا ہے تو خصوصیت سے تاکید کیے ابو الحسن میرے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا جو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا جائے گا. شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں. امام حسن، امام حسین
اور امیر المؤمنین بعد اصحاب کے ہمراہ جنازہ لے کر چل رہے ہیں، اچانک کانوں میں آہٹ پہنچی، غیرت علوی جاگی، حسن کون آ رہا ہے؟ بہن زینب آ رہی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے زینب سے کہو گھر میں واپس چلی جائیں، دست ادب کو جوڑ لوں گا۔ مولا آج آپ کو زینب کے وقار کا اتنا خیال، ارے آپ کی بیٹی بطلہ کربلا بعد شہادت حسین کوفہ و شام کے بازاروں میں درباروں میں بے مقلا و چادر، تماشائیوں کا ہجوم ہوگا۔ امیر المؤمنین نے دفن کر دیا۔ بس آخری جملہ ہے حسب وصیت امیر المؤمنین قبر حسین پر تلاوت کر رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے مولا میرا لال حسین پیاسا ہے۔ میں پھر کہوں گا شہزادی آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال، سن 61 ہجری میدان کربلا، 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا حسین، 70 قدم کے فاصلے سے زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں، آواز دیتی ہیں اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہرا وبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار مرحومہ شمیم بانو جن کے اصال ثواب کی مجلس سازا ہے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے اعمال حسنہ کا انہیں بہترین اجر و ثواب مرحمت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ان کے جملہ پسماندگان بالخصوص اولاد کو صبر جمیل اور اجر جزیل عنایت فرما۔ معبود ہمیں اپنے زندہ مردہ مرحومین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں علماء دین سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے کریم پروردگار اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان رسول اور آل رسول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے وہ تمام قوم کے افراد جو دین کی کسی بھی زاویے سے خدمت کر رہے ہیں، دامیں درمیں قدمیں سخنیں، معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمیں اپنے بچوں کی دینی اخلاقی سیاسی سماجی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما۔ معبود ہمارے ملک کے عزیز میں موجود شر پسند عناصر سے ہمیں نجات مرحمت فرما۔ اے کریم پروردگار آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار جملہ مؤمنین، علماء فاضل واعظین خطباء شعراء ذاکرین، مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب عالم یگانہ فرزند زہرا آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رہے۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شمیم بانو بنت سجاد علی مرحوم اور اپنے جملہ مرحومین کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔